چوتھے پارے کے دوسرے حصے یعنی سورہ نساء کی ابتدائی 23 آیات میں 4 باتیں خصوصیت کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یتیموں کے حق کے بارے میں ہے، دوسری نکاح کے ضروری مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور تیسرے نمبر پر یہاں پر میراث کے کچھ ضروری احکام ذکر کیے گئے ہیں، اور آخر پر محرمات کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ نساء کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے پیدا کیا، اور پھر ان سے ان کا جوڑا حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا، اور انہی دونوں حضرات سے نسل در نسل انسانوں یعنی مرد و عورت کی کثرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ کیونکہ نسل انسانی کے پھیلنے سے باہم ظلم اور حق تلفی کا بھی سلسلہ شروع ہوا، اس لیے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ ظلم سے بچے رہیں، اور ظلم کی ایک بدترین صورت رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنا ہے، اس لیے اس سے بھی بچتے رہنے کا حکم دیا گیا۔ شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے اس پر رحمت نہیں اترتی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 میں مال یتیم کا تذکرہ ملتا ہے، اور فرمایا گیا کہ مال یتیم تمہارے لیے ناحق کھانا حلال نہیں بلکہ حرام ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور مال یتیم کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یتیم کا مال ناحق کھانا کبیرہ گناہ اور سخت حرام ہے۔ قرآن پاک میں نہایت شدت کے ساتھ اس کے حرام ہونے کو بیان کیا گیا ہے، لیکن افسوس کہ لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور اکثر یتیم بچے اپنے چچا یا تایا وغیرہ کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں۔ یہاں ایک اور اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے، وہ یہ کہ مال یتیم کھانے کا یہ مطلب نہیں کہ باقاعدہ بندہ بری نیت سے ہی کھائے تو ہی حرام ہے، بلکہ بسا اوقات بندہ لا علمی کی بنیاد پر ایسے طریقوں سے بھی مال یتیم کے اس حرام کھانے کے فعل میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے جس کا اس کو علم تک نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے بارے میں ضروری معلومات بندے کو حاصل کرنی چاہیے۔ اس طرح مال یتیم ناحق کھانے کی بڑی سخت وعیدیں موجود ہیں۔ اسی طرح احادیث طیبات میں یتیم کی کفالت کرنے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے بارے میں بہت ساری خوشخبریاں بھی موجود ہیں، یہاں تک کہ حضرت سیدنا سہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت اور درمیان والی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا اور انہیں کشادہ کر دیا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کے ہاتھ کے نیچے آنے والے ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سورہ نساء میں نکاح اور حق مہر کے ضروری احکام کو بیان کیا گیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک آزاد شخص بیک وقت 4 خواتین سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ سب کی سب ازواج کے درمیان حق، عدل و انصاف کو قائم کر سکتا ہو اور برابری کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس کے بعد حق مہر کے متعلق بتایا گیا ہے کہ حق مہر کی مستحق عورتیں ہیں، نہ کہ ان کے سرپرست۔ اگر ان کے سرپرست نے مہر وصول کر لیا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی مستحق عورت تک وہ حق مہر پہنچا دے۔ یہ بھی کہ حق مہر بوجھ سمجھ کر نہیں دینا چاہیے، بلکہ عورت کا شرعی حق سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے خوشی خوشی حق مہر دینا چاہیے۔ مہر دینے کے بعد انہیں تنگ کر کے یا زبردستی مہر واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر خواتین خوشی خوشی اپنی مرضی سے پورا یا کچھ حق مہر تمہیں دے دے تو وہ تمہارے لیے جائز ہے، وہ تم لے سکتے ہو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں میراث کے احکام کو قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ باپ اور بیٹے، ماں باپ، بہن بھائیوں، بیوی بچوں کو میراث میں سے کتنا حصہ ملے گا۔ اس کے ضمن میں بتایا گیا ہے کہ بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں میراث میں سے
डबल हिस्सा मिलेगा यानी 2 गुना मिलेगा। और औलाद ना होने की सूरत में माँ का 1/3, जबकि औलाद में माँ और बाप को छठा हिस्सा मिलेगा। बेवा को औलाद होने की सूरत में 8वां हिस्सा, जबकि औलाद ना होने की सूरत में चौथाई मिलेगा। जबकि खामद को औलाद होने की सूरत में चौथाई और ना होने की सूरत में निस्फ मिलेगा। जबकि मैयत की औलाद और बाप ना होने की सूरत में माँ शरीक बहन भाइयों में 1/3 बराबर बराबर तकसीम कर दिया जाएगा। और अगर ये अकलौता होगा तो फिर इसको छठा हिस्सा मिलेगा। ये बात हमेशा याद रखें कि विरासत के हकाम में अपनी अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए, बल्कि विरासत के तमाम तर अहकामात और इसकी तकसीम कारी के लिए किसी दारुल इफ्ता अहले सुन्ना के पास जाया जाए या किसी जय्यद आलिम दीन के जिसको विरासत के अहकाम पर मुकम्मल अबूर हासिल हो, उनके पास जाकर विरासत की तकसीम कारी करवानी चाहिए, ताकि हम किसी की हक़ तलफ़ी या हक़ खाने के ज़िम्रा में ना आए। इसलिए इस हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसके बाद सूरह निसा में मुहर्रमात का ज़िक्र किया गया है, यानी वो ख़वातीन के जिनके साथ हमेशा हमेशा के लिए निकाह करना बंदे के लिए हलाल नहीं होता, उनका तज़किरा हमें मिलता है। इन ख़वातीन के साथ हमेशा हमेशा के लिए निकाह करना बंदे पर हराम है। उनकी 12 अक़साम हैं। उनमें से माएँ हैं, बेटियाँ हैं, फूफियाँ हैं, खालाएँ हैं, इसी बहनें, भतीजियाँ, भांजियाँ, रज़ाई माएँ, रज़ाई बहनें यानी दूध पिलाने वाली माएँ और दूध शरीक बहनें, इसी तरह सास और सौतेली बहनें और सौतेली बेटियाँ। ये वो तमाम ख़वातीन हैं जिनके साथ बंदे का निकाह करना हमेशा हमेशा के लिए हराम है। इसके साथ ही हमारा आज का सिलसिला इख्तिताम पज़ीर होता है। उम्मीद करते हैं कि आपने आज के दर्स से बहुत कुछ सीखा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।